السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تاکہ جو مسئلہ اس ویڈیو میں بتایا جائے آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے۔ آج بات کریں گے تیمم کا بیان۔ آج بات کریں گے تیمم کے بارے میں کہ تیمم کن صورتوں میں کرنا جائز ہے۔ کیا ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشنز ہیں، کوئی اور صورتیں ہیں جن کی وجہ کر ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا ٹھنڈ لگ رہی ہو تو تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج اسی پر بات کریں گے کہ تیمم ہم کب کر سکتے ہیں، اور تیمم کب درست ہے، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں، یہ آپ آج کے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، سبق ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، اور تمام چیزیں ہیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آپ ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے، آپ کا جو یہ کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اور عبادت ہم صحیح طور پر کریں۔ کیونکہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تیمم کا مسئلہ ہو تو ہمارے لیے تیمم کے بارے میں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم نے تیمم کرنا ہے تو ہمیں سیکھنا ہوگا، لہٰذا آپ ضرور دیکھیں۔ آج پہلی بات یہ کریں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں، نمبر 2 کہ تیمم میں فرائض کتنے ہیں، نمبر 3 کہ تیمم کب کیا جاتا ہے، آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ تیمم کا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ لفظ ہے کہ ایک پاک مٹی یا اس جیسی چیز سے بدن کی پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے وضو میں فرائض ہیں کہ جو وضو میں 4 فرائض ہیں کہ اگر وہ فرائض چھوٹ جائے، اگر وہ فرائض ادا نہ ہوں تو وضو نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح تیمم کے بھی فرائض ہیں۔ اگر تیمم کے فرائض ادا نہیں ہوتے تو تیمم ادا نہیں ہوگا، تیمم ہمارا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی جاننا ضروری۔ تیمم میں 3 فرائض ہیں، وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کر لینا۔ نیت یہ کر لیں گے کہ ہم تیمم کرتے ہیں جس مقصد کے بھی لیے بھی تیمم کر رہے ہوں، یا وضو کے لیے یا غسل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے اور وضو کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سچویشن ہو وہ ہم کس حالت میں کر رہے ہیں وہ نیت کریں گے نمبر 1 میں۔ نمبر 2 دیکھیں گے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر، یہ دونوں ہاتھ ہیں مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر پھیرنا، یہ 2 ہوا۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں، نمبر 3 دیکھیں، نمبر 3 کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر، ایک بار ماریں گے تو چہرے پر پھیریں گے، پھر تیسری مرتبہ میں دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک پھیرنا۔ مٹی ہاتھ پھیر لیں گے، پھر یہ ہاتھ ایسے لے جائیں گے، دونوں ہاتھ ہو جائے گا، دونوں ہاتھ پہ ایسے پھیر لیں گے تو ہمارا تیمم ادا ہو جائے گا۔ یہ نوٹ کر رہا ہے کہ جس طرح وضو کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یا تو غسل کے لیے نیت کرے یا تو وضو کے لیے نیت کرے، بس کنڈیشن الگ ہے کہ تیمم جو ہم کریں گے وہ غسل کے حالت میں کب کریں گے، اور وضو کا طریقہ جو وضو میں ہم کب کریں گے، یعنی وہ کون سی مجبوری ہوگی جس حالت میں ہم کریں گے۔ کیا ٹھنڈ لگنے سے تیمم کر سکتے ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ دیکھیں کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈ لگ رہا ہے تو تیمم کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ کب کرنا جائز ہے یہ دیکھیں، کنڈیشن ہے اس کا کہ کب کرنا چاہیے، ورنہ تو آدمی کو جب تھوڑا سا ٹھنڈا لگے گا تب تیمم کر لے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کب ہے یہ دیکھیں، تیمم کرنا درج ذیل طریقوں پر جائز ہے۔ کون وہ درج ذیل طریقہ کون سے ہیں، صورتیں ہیں، کنڈیشن ہے؟ پانی 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو اور لانا پاسبل نہ ہو، ٹھیک ہے، نمبر 1 میں۔ نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے پانی لانے میں دشمن، ڈاکو یا کسی موذی جانور ہے نا، جو درندہ ہوتا ہے، خونخوار جانور ہوتا ہے، جان و مال کا خطرہ ہو، اس سے جان و مال کا خطرہ ہو۔ نمبر 1 1.5 کلومیٹر دور ہو اور لانے کا کوئی سچویشن، یا پھر اگر ہم لا سکتے تو ٹھیک ہے، اور اگر دور ہو لانے کوئی
ہمیں پتہ ہی نہیں تو پھر ہم تو تیمم کریں گے۔ نمبر 3، فتنہ فساد یا کرفیو کے سبب پانی تک پہنچنا مشکل ہو۔ ہم ایسی جگہ قید ہیں یا کرفیو لگا ہوا ہے یا بند ہیں اور پانی لانا پاسبل نہیں ہے تو ہم پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، پانی صرف پینے کی بقدر ہو کہ اگر ہم پانی پی لیں گے تو ختم ہو جائے گا، وضو کر لیں گے تو ختم ہو جائے گا، پھر پینے کے لیے بچے گا نہیں تو ہم وہ پانی چھوڑ دیں گے اور تیمم کر لیں گے۔ نمبر 5، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول یا رسی نہ ہو۔ کسی وجہ سے خود اٹھ کر پانی لینا دشوار ہو اور کوئی دوسرا شخص پانی دینے والا موجود نہ ہو۔ پانی تو ہو لیکن ہم اپنے سے نہ لے سکتے ہوں اور دوسرا کوئی دینے والا موجود نہ ہو، پانی دینے والا موجود نہ ہو۔ نمبر 7، سخت ٹھنڈی میں غسل کرنے سے بیمار ہو جانے کا خوف ہو، یعنی کہ ٹھنڈی تو ہو لیکن غسل کرنے میں جو ہے کہ اس پانی سے اگر ہم غسل کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، یہ ڈر ہو تو پھر تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم غسل کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور پھر نماز قضا ہو جائے گی یا پھر کوئی اور مجبوری ہو۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ٹھنڈ ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی تو ہو لیکن ٹھنڈ لگانے جانے کا ڈر ہو، یعنی کہ ہم خوف ہو، بیمار ہو جانے کا ڈر ہو کہ ہم نہائیں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی ہمیں، تو ہم کیا کریں گے، اس حالت میں غسل کی جگہ پر تیمم کر لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ تیمم کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج کے ڈیٹ میں تو کافی ٹیکنالوجی ہے جس سے پانی گرم ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس میں تو پانی ہی یوز کریں گے، گرم کر لیں گے، بہت سارے جو آتے ہیں گرم کرنے کے لیے وہ تو موجود ہے۔ کب ہے، جب بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو، پانی نقصان کرتا ہو، تب پھر ہم پانی یوز نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ ہم مٹی سے جو ہے غسل کر لیں گے، یا پھر کن چیزوں سے غسل کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا۔ نمبر 8 آگے ہے، پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا خوف ہو، یعنی بیمار اگر ہم ہیں تو اس بیماری کو اور بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر اس بیماری کو دیر سے اچھا ہونے کا خوف ہو، یعنی کہ ہم اگر نہا لیں گے اس سے نہا لیں گے یا وضو کر لیں گے تو ہمارا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، تو ہم کیا کریں گے کہ غسل نہیں کریں گے، وضو نہیں کریں گے، بلکہ تیمم کر لیں گے۔ نوٹ: آخر کی دونوں صورتوں کا اسی وقت اعتبار ہوگا جب تجربہ سے ان کا پکا گمان ہو جائے یا ماہر حکیم و ڈاکٹر نے کہا ہو۔ یعنی یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ دیر سے اچھا ہونے کا خوف ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو یہ بول رہا ہے کہ یہ کب ہوگا، آپ کو یہ پکا یقین ہو کہ واقعی ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہو، لیکن اگر بہانہ کر کے ہم ایسا کر لیں تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ بھی جان رہے ہیں اور اللہ بھی جان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 ہے، نماز جنازہ یا عید کی نماز کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تب بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وضو کریں گے تب تک جنازے کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، تو اس صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یا عید کی نماز ہو کہ اگر ہم وضو کر لیں گے، پانی سے وضو کریں گے تب تک ہماری نماز چھوٹ جائے گی، تو تیمم چونکہ کم وقت لگتا ہے تو ہم تیمم کر لیں گے اور وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں آپ کے سامنے تھیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم تیمم کن صورتوں میں کریں گے، کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ آپ نے دیکھا، بیماری کا خوف کب معتبر ہوتا ہے، جب کسی ڈاکٹر کے کہنے سے پتہ چلے یا ڈاکٹر آپ کو کہہ چکا ہو کہ آپ پانی نہ لگائیں، آپ پانی اگر استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر آپ کو خود لگتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی فیصلہ کرنے، بلکہ وہ واقعی معتبر ہو، تبھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تیمم عام حالت میں نہیں کر سکتے۔ تیمم کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو صورتیں تھیں انہی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیمم نہیں ہے جائز، ٹھیک ہے۔ معلوم چل گیا آپ کو، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔